آپ مجھے ٹچ کرتے ہیں، اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا، اس میں اسلام منع ہی نہیں کرتا۔ اچھا، اب ایک مریضہ آپ کے پاس آتی ہے اپنے نفسیاتی مسائل لے کے، کیا آپ فزیکل بھی ہوں گے؟ کیا مطلب؟ فزیکل بھی ہوں گے، کریں گے مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے، سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا۔ آپ نے اس بچی کو استعمال کرنے کی کوشش کی؟ جی بالکل سر، کوشش آپ کر گزرتے تو ہم آپ کو پکڑتے ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ریکارڈنگ کرتے اور پھر آپ کے پاس آتے ہیں۔ میرا مذہب میری مرضی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، دیکھ ابھی ہوتا کیا ہے۔ All rights means all rights۔ ہم سب انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ خطا کا امکان موجود ہے، لیکن اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے صنف مخالف کا استحصال کرنا ناقابل معافی ہے، خدا کے قانون میں بھی اور خدا کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک کے قانون میں بھی۔ غیر قانونی، غیر شرعی جنسی اختلاف بھی برا، لیکن اپنے مقام، اپنے مرتبے اور اپنے پیشے کی بنیاد پر کسی کو اپنے بستر تک آنے پر مجبور کر دینا دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں بدترین جرم سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جانا چاہیے بھی۔ سر، میری مما نا ہارٹ پیشنٹ ہے، تو مجھے جاب کی سخت ضرورت تھی۔ میں نوکری کر دوں گا۔ جی نہیں سر، ایسا مت کریں۔ ٹیم سریام نے ہمیشہ ایسے گروہوں اور افراد کو بے نقاب کیا ہے جو کسی بھی وجہ سے مجبور کر کے اس ملک کی بہنوں اور بیٹیوں کا جنسی استحصال کرتے ہیں، چاہے وہ ایسے جعلی پیر ہوں جو خود پر یقین رکھنے والی خواتین کے عقیدے کو اپنے جنسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر وہ عہدیداران یا مالکان جو اپنی ماتحت خواتین یا ملازمین کو بے لباس کرنا اس لیے اپنا حق سمجھتے ہوں کہ انکار کی صورت میں وہ اسے نوکری سے نکال باہر کریں گے۔ جعلی پیروں کے ساتھ ساتھ ایسے اصلی ڈاکٹر بھی ٹیم سریام کے نشانے پر رہے جو اپنے مقدس پیشے کی بنیاد پر خواتین مریضوں کو ایک کھلونا سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ گھناؤنا جنسی کھیل کھیلتے رہے ہیں۔ تو جاب ہم آپ کے لیے چاہتے ہیں کہ ڈیزائن کریں۔ You give all your rights to me. All rights means all rights۔ آج بھی ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کا اصلی روپ منظر عام پر آ رہا ہے جو زمانے بھر کی ستائی ہوئی نفسیاتی الجھنوں کا شکار خواتین کی نفسیاتی اور ذہنی حالت کا فائدہ اٹھا کر ان سے دوستی کر کے اپنی درندگی کی تسکین کرنے کے حوالے سے بدنام تھا۔ میری پرابلم اگین وہی ہے، مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب، وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا، بھی ہوگی، سائیکولوجیکل نیڈ بھی ہوگی۔ اسلام آباد کا یہ مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر افضل ملک ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے والی اپنی طالبات کو بھی جنسی طور پر ہراساں کرتا رہا تھا، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پریکٹس کے دوران یہ مختلف نفسیاتی بیماریوں کا شکار خواتین کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا چکا تھا۔ تصور کیجئے ایک ایسی خاتون جو اپنے شوہر، سسرال یا کام کی جگہ پر پیش آنے والے مسائل سے گھبرا کر ایک جائے پناہ سمجھ کر کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے کلینک کا رخ کرتی ہے، وہ کتنی آسانی سے ایسے کسی بھی ڈاکٹر کے بہکاوے میں آ سکتی ہے جو انہیں ان کے نفسیاتی مسائل کا حل یہ بتائے کہ انہیں ایک اچھے دوست کی کمپنی کی ضرورت ہے، جو ایسی پریشان حال خواتین کو اچھی نوکری کے سبز باغ دکھائے، یا جو انہیں یہ بتائے کہ مذہبی طور پر کسی بھی مرد کے ساتھ بغیر نکاح کے جنسی اختلاط کچھ برا نہیں۔ نفسیاتی دباؤ کا شکار کسی بھی خاتون یا لڑکی کا ایک تجربے کار ماہر نفسیات ڈاکٹر کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جانا کتنا فطری عمل ہے، اور اپنے مقدس پیشے کا اپنی جنسی تسکین کے لیے استحصال کرنا کتنا قابل نفرین۔ آپ کے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم ایک دوسرے کو مینس فرینڈشپ میں آ گئے ہیں یا کسی بھی ریلیشن میں ہم آتے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے ٹچ کرتے ہیں، میں آپ کو ٹچ کرتی ہوں، وہ غلط نہیں ہے۔ اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا۔ اس میں اسلام منع ہی نہیں کرتا۔ اچھا، اس میں اسلام اچھا انکریج کرتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا یہ مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر افضل ابھی حال ہی میں ایک میڈیکل یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہوا تھا۔
کچھ مہینے پہلے تک ٹیم سریام کو اس کی طالبات نے اپنے پروفیسر ڈاکٹر افضل ملک کے بارے میں جنسی ہراسگی کی شکایات کی تھیں، لیکن کوئی بھی اس جنسی درندے کے خلاف ثبوت ریکارڈ کرنے میں ہماری معاونت کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے کہ انہیں خوف تھا کہ پتہ چلنے پر یہ ڈاکٹر ان کی پڑھائی اور کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ اپنے زمانہ معلمی میں استاد اور ڈاکٹر دونوں مقدس پیشوں کو داغدار کرنے والے نفسیات کے سینئر ڈاکٹر اور پروفیسر نے نہ جانے کتنی طالبات کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا ہوگا، نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنے فیل ہو جانے کے خوف سے چپ چاپ اس کا ظلم برداشت کرتی رہی ہوں گی، لیکن بدقسمتی سے ہم اس پروفیسر اور ڈاکٹر کے خلاف آنے والی ابتدائی شکایات پر کوئی کارروائی نہیں کر سکے۔ کچھ ہی مہینے بعد ہمیں اسی مشہور ماہر نفسیات ڈاکٹر کے حوالے سے اس کی ایک مریضہ خاتون نے ای میل کے ذریعے شکایت بھجوائی کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھیں، اور جب وہ اپنی اس ذہنی الجھن کے علاج کی غرض سے ڈاکٹر افضل کے پاس گئیں تو اس نے انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا۔ خاتون نے بتایا کہ وہ اس نفسیاتی الجھن کی ابتدائی سٹیج پر تھیں، شاید اسی لیے وہ اس نام نہاد ماہر نفسیات کی نیت کو بھانپ گئیں۔ اگر وہ نفسیاتی مسائل کی دلدل میں گہرا دھنس چکی ہوتی تو شاید یہ ماہر نفسیات ان کا استحصال کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اسلام آباد کے اس مشہور ماہر نفسیات کے خلاف ٹیم سریام کے پاس جنسی ہراسگی کی 1 سے زائد شکایات آ چکی تھیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ماہر نفسیات کے روپ میں چھپے جنسی بھیڑیے کو بے نقاب کرنے کے لیے کام کا آغاز کہاں سے کیا جائے۔ ہمیں پہلے سرے کی تلاش تھی جس کے ذریعے ہم اس شخص کے خلاف ثبوت حاصل کر سکتے تھے۔ ہم نفسیاتی علاج کی آڑ میں خواتین کا جنسی استحصال کرنے والے اس ماہر نفسیات کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر ہی رہے تھے کہ ہمیں ایک لڑکی نے رابطہ کر کے ڈاکٹر کے بارے میں وہی کہانی بتائی جو اس سے پہلے ایک خاتون مریضہ بتا چکی تھی۔ فرق یہ تھا کہ یہ لڑکی ٹیم سریام کے لیے اس نفسیات کے ڈاکٹر کے خلاف ثبوت ریکارڈ کرنے پر تیار تھی۔ اس لڑکی نے ہمیں بتایا کہ ماہر نفسیات ڈاکٹر افضل نے پہلی ملاقات میں اس کے نفسیاتی مسائل کا حل بتانے کے بعد اسے خود سے دوستی کرنے کا مشورہ دیا ہے، اور ساتھ ہی کچھ ایسی گفتگو کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ دوستی سے آگے بھی تعلقات قائم کرنے کے لیے انہیں نکاح کی ضرورت نہیں، صرف ایجاب و قبول کافی ہے۔ ہم نے اس لڑکی سے درخواست کی کہ ہم اسے خفیہ کیمرہ فراہم کریں گے، اگر وہ نفسیاتی رہنمائی کے نام پر بے راہروی کی ترغیب دینے والے اس ڈاکٹر کی تمام گفتگو کو ریکارڈ کر سکے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے بہت سی عورتوں کی عزتیں بچائی جا سکتی ہیں۔ لڑکی اس پر آمادہ ہو گئی۔ اب ملاقات کے لیے اس نفسیات کے ڈاکٹر نے لڑکی کو کبھی اپنے دوست کے دفتر اور کبھی کسی ایونٹ ہال کے سائیڈ روم میں بلانا شروع کر دیا۔ ریکارڈ پر آنے والی پہلی ملاقات میں ڈاکٹر افضل ملک نے اپنے پاس اپنے نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے آنے والی لڑکی سے کہا کہ آپ کو پارٹنر کی ضرورت ہے، آپ کو ٹھیک ہونے کے لیے ایک اچھی کمپنی درکار ہے، اور اس کے لیے اگر آپ اپنے سارے حقوق مجھے دے دیں تو میں آپ کو آپ کے سارے مسائل سے چھٹکارا دلا سکتا ہوں۔ نفسیات کے اس ڈاکٹر نے جس معنی خیز انداز میں آل رائٹس مینز آل رائٹس یعنی سارے حقوق کا مطلب ہے سارے حقوق کہا، اس سے آپ سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان صاحب کا مقصد کیا تھا۔ پہلے تو دوائی کو جی آرام کرو، آدمی سے مت لڑو، جواب مت دو، ان کو بھول جاؤ کہ وہ ہیں۔ سم ٹائم انسان اتنا وہ ہو جاتا ہے، کیا چاہتا ہے، کیا ہوگا؟ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں بندہ۔ تو آپ گرلز ہاسٹل چلے جاؤ۔ گرلز ہاسٹل بھی جاؤں تو اس کے لیے مجھے صحیح سی بات ہے، اس کے لیے بھی تو مجھے جاب چاہیے۔ You need a company. Obviously company. You give all your rights to me. Okay. You're giving all your rights. Okay. All rights means all rights. I know all right means. نفسیاتی امراض یا پیچیدگیوں کے ڈاکٹر افضل نے لڑکی کو اپنے دام میں لانے کے لیے ایک پیچیدہ مذہبی گفتگو شروع کر دی۔ ڈاکٹر افضل کا کہنا تھا کہ مرد اور عورت کے ہر اعتبار سے ساتھ ہونے کے لیے نکاح، مولوی صاحب یا گواہان کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ تو ویسے اسلام میں ہے نا
کہ جب آپ نکاح کے بغیر یہ سب کرتے ہیں تو گناہ ہے, نکاح کے بعد کرتے ہیں تو ثواب ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں بھی گناہ نہیں ہے, اس میں بھی بغیر مولوی بغیر کلمے یہ نہیں ہے نا, میں بالکل کسی نہیں ہے. اور اس میں محرم جو ہیں وہ گھر والوں کی کوئی ضرورت نہیں, باپ بھائی کسی کی. بالغ لڑکی کو ضرورت نہیں ہے, بالغ ہے نا. اچھا صحیح, بالغ ہو جاتی ہے آفٹر دی, یہ بھی سن لو. اچھا وہ 16-18 والا نہیں وہ تو دنیاوی قانون ہے نا. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ تعلقات رکھنا اصل میں تمہارے علاج کا حصہ ہے, کیونکہ علاج صرف چند گولیوں کا نام نہیں ہوتا بلکہ علاج میں جسمانی اور جذباتی ضروریات کا پورا ہونا بھی شامل ہے. میری پرابلم اگین وہی ہے کہ مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا. ٹریٹمنٹ از ناٹ اونلی فیو پلز نا, ہولیسٹک ٹریٹمنٹ ہے. لیکن جو جی بولیں. ایکسرسائز از اے ٹریٹمنٹ, اچھا میڈیٹیشن از اے ٹریٹمنٹ, گڈ کمپنی از اے ٹریٹمنٹ, اوکے, اور انڈیپینڈنس تھوڑی سی وہ ٹریٹمنٹ. تمہاری بھی ہوں گی, تمہاری سائیکولوجیکل نیڈس بھی ہوں گی. ڈاکٹر افضل گناہوں ثواب کی نئی تعریف کے ساتھ لڑکی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر مرد اور عورت باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوں تو یہ گناہ نہیں ہے. ایسی صورت میں ایک دوسرے کو چھونا یا کسی بھی حد تک جانا گناہ نہیں بلکہ عین ثواب ہے, اور ان کے بقول دین اس عمل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. میرا پوائنٹ ہے کہ ان کا یہ مذہب ہونا چاہیے جی کہ وہ جب اپنے اختیارات دے دیتے ہیں نا اسے کہتے ہیں کانسنٹ. کیا دیتے ہیں؟ کانسنٹ یا اپنی اجازت نامہ. جب وہ کنسنٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ ان کا ہوتا ہے کہ دے باہمی رضامندی سے رہ رہے ہیں. کیا کریں؟ باہمی رضامندی. جی جب یہ ان کا آپس میں وربل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے نا جی وہ گناہ نہیں رہتا. اچھا آپ کے مطابق پھر وہ جو بھی ہے مینس ان میں کوئی لمٹس کوئی چیز حدود نہیں اور وہ گناہ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر افضل ملک جو اصل میں نفسیات کے ڈاکٹر تھے وہ ایک مذہبی اسکالر بن کر نکاح کے بغیر تعلقات قائم کرنے کی ایسی توجیحات بیان کر رہے تھے کہ انسان دنگ رہ جائے کہ اس انسان کا کام کیا ہے اور یہ گفتگو کیا کر رہا ہے. ایک ماہر نفسیات کو اپنے پاس آنے والی مریضہ کے حالات و واقعات کے مطابق اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے یا اس کے لیے دوائیں تجویز کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کی ساری توجہ آنے والی خاتون کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور خاتون کو ان ناجائز تعلقات پر آمادہ کرنے کے لیے مذہبی تعویلیں گھڑنے پر ہو. ڈاکٹر افضل نے ڈپریشن, انگزائٹی یا سٹریس کی شکایت لے کر اپنے پاس آنے والی لڑکی سے کہا کہ وہ اپنے سارے حقوق انہیں سونپ دے, کیونکہ مرد اور عورت کے اکٹھے رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. نکاح اور اس کے لوازمات تو محض زمینی قانون کا تقاضا ہیں, اور یہ قانون کچھ دہائیاں پہلے تک تو موجود ہی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کر کے بس خاتون کے ساتھ ہوس پرستی کا گھناؤنا کھیل کھیلنا چاہتے تھے, اور ان کے خلاف آنے والی شکایات اور ان کی یہ خفیہ ریکارڈنگ اس بات کو ثابت کر رہی تھی کہ وہ ایسا پہلی بار نہیں کر رہے. اچھا اب میں جو آپ کے پوائنٹ پہ پہنچی ہوں میں اب بول سکتی ہوں. آپ کے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہوں گے, ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم ایک دوسرے کو مینس فرینڈشپ میں آ گئے ہیں یا کسی بھی ریلیشن میں ہم آتے ہیں, اس کے بعد آپ مجھے ٹچ کرتے ہیں میں آپ کو ٹچ کرتی ہوں, وہ غلط نہیں ہے. اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا. اس میں اسلام منع ہی نہیں کرتا. اچھا اس میں اسلام اچھا انکریج کرتا ہے. یہ جو مولوی رجسٹریشن یہ فیملی لا ہے 63 کا, ریلیجس لا نہیں ہے. یہ ایوب خان نے آ کے نافذ کیا تھا, نہیں تو آپ کی پردادی کے کتنے ہوئے ہوئے تھے رجسٹریشن اور پردہ گو بیک, ان کو تو سگنیچر کرنے بھی نہیں آتے تھے. انہوں نے صرف کنسنٹ دینی ہوتی تھی وکیلوں کو. وکیل بیٹھا ہوا ہے جی, وہ آتے تھے پوچھتے تھے وہ جی کچھ آئے, وہاں جی کچھ آئے جی, وہ جی ہاں ہاں ہوگی, ہاں جی ہاں مینز رضامندی ہوگی. وہ آ کے کہتے جی رضامندی ہوگی. تو مذہب کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر افضل نے اپنی مریضہ خاتون کو مستقبل کے سہانے خواب بھی دکھائے. اس سے کہا کہ وہ اسے ڈاکٹر بنا دیں گے, کچھ چیزیں ہی تو سکھانی ہیں, اس کے بعد وہ بھی سارے کام کر سکے گی جو ڈاکٹرز کرتے ہیں.
जॉब हम आपके लिए चाहते हैं कि डिज़ाइन करें ना, अच्छा, कि जो आप क्या कर सकते हो जॉब। वो तो अब आपने बतानी है, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। मेरा- पहले तो जो मेरा माइंड का मसला है आपको सब कुछ पता है। वो मुझे पता है, वो तभी से हमने उसी को कहते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी ना, अच्छा, कि जॉब भी बन जाए, आप उधर से स्ट्रेस का माहौल से भी निकलें, बिल्कुल, तो वो जॉब आपका इलाज भी बन जाए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बन जाए। ऑक्यूपेशन जॉब होता है ना, जी, वो थेरेपी इलाज होता है ना, कि आपको इतना फन उसमें मिले, जी। ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और कैंप लगा रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, आप अरेंज कर रही हो, जी, जी, इतने में हम आपको काफी सारा डॉक्टरों वाला काम भी सिखा देंगे। ये कौन सा इतना हार्ड एंड फास्ट। लेकिन डॉक्टर्स के लिए तो वो प्रॉपर डिग्री नहीं चाहिए होती, पढ़ाई आप मुझे पाँच। आप डॉक्टर थोड़ी बनोगी। अच्छा, मुझे लगा डायरेक्ट नहीं, डॉक्टर है ना। मुझे असिस्ट करोगी ना, अच्छा। मेरी असिस्टेंट बन गई। जब इस्लामाबाद के मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर अफजल की ये सारी गुफ्तगू बतौर सबूत रिकॉर्ड हो गई, तो हमने अपनी तालिबात और ख़वातीन मरीजों की इज्जत से खेलते इस माहिर नफ्सियात डॉक्टर को कानून के हिसार में लाने का फैसला किया। इसे गिरफ्तार करवाने के लिए वो लड़की ही इस डॉक्टर को मिलने के लिए बुला सकती थी, और हमारा मंसूबा ये था कि जब ये लड़की से मिलने आए या उसे मिलने के लिए बुलाए तो टीम सरेआम पुलिस के हमरा लड़की के साथ साथ वहां पहुंच जाए। लेकिन डॉक्टर अफजल न जाने क्यों इस लड़की को बार बार इस्लामाबाद के करीबी शहर चकवाल आने का कह रहा था। उसका इसरार था कि वो उससे चकवाल आकर मिले। बहरहाल हमने चकवाल में पुलिस से मदद तलब की और लड़की के साथ इस्लामाबाद से चकवाल पहुंच गए। डॉक्टर अफजल ने लड़की को चकवाल के मरकजी चौराहे पर आने का कहा। टीम सरेआम के नुमाइंदे चारों जानिब इस अंदाज में फैल गए कि कोई भी लड़की को कोई नुकसान न पहुंचा सके। कुछ ही देर में डॉक्टर अफजल एक गाड़ी में वहां पहुंचे और लड़की को गाड़ी में बैठने का कहा। लड़की के बैठने के बाद इस नाम नेहाद डॉक्टर ने अमलन लड़की को अगवा करने और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की और गाड़ी चला दी। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने डॉक्टर अफजल की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। मकामी पुलिस की मौजूदगी में लड़की को डॉक्टर अफजल की गाड़ी से बाजियाब करवाया गया और डॉक्टर अफजल को उनकी उम्र और पेशे का लिहाज करते हुए निहायत तमीज से उनकी वीडियोस पर उनका मौकिफ देने का कहा गया। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हम कहीं उतर के बैठ के आराम से बात कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। जैसे आप कहिए। मेरा तो ख्याल है दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, जरा बैठ के बात करते हैं। चलिए करें। आप अगर गाड़ी पार्क कीजिए किसी साइड पे, रोड बरसरे रात हो, बात नहीं हो सकती। आइए ड्राइव कीजिए, चलें गाड़ी साइड पे लगा लीजिए, हम बैठ के बात करते हैं गाड़ी में। चलें आज अच्छा आ जाइए। और वो जो इनकी वो रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी ले आइएगा। अच्छा आप मुझे बताइए, आप कहाँ पहले तो सबसे के प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं आप? मैं इधर आता हूँ वीकेंड पे, और वैसे प्रैक्टिस कहाँ कर रहे इस्लामाबाद में हैं? सेक्रेटरी की? सेक्रेटरी की, और मेडिकल का मेडिकल का पब्लिक हेल्थ का भी स्पेशलिस्ट हूँ। आप कहाँ पे किस हॉस्पिटल में हैं या प्राइवेट क्लिनिक रन करते हैं? हाँ, प्राइवेट रन का, अब तो प्राइवेट रन करता हूँ। मैं तो हॉस्पिटल में था। ठीक है। और पहले आप कहीं पढ़ाते भी रहे, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में? हाँ। कहाँ पे? ये दिस इज नॉट फेयर। मैं आपको वकार में बता रहा हूँ, आप मेरी विशा की रिकॉर्डिंग ले मैं लें। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप पढ़ाते रहे, आप कह रहे हैं दिस इज नॉट फेयर, इसमें क्या क्या फेयर नहीं है? नहीं। इस सवाल में क्या फेयर नहीं है? फेयर ये है कि यू पब्लिकली यू आर मेकिंग जोक ऑफ मी। मैंने आपसे अंदर बैठ के रिक्वेस्ट की कि हम कहीं बैठ के बात करें, या आप तमाशा लगाना चाहते हैं? नहीं, आप खड़े हुए यहाँ, मैं खड़ा हुआ यहाँ पे, तो आप बैठ के बात करें तो कीजिए ना। मैं तो आपको लेके चल रहा था बैठने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब घाघ झूठ बोलने वाले थे। माहिर नफ्सियात तो थे ही, खूब बातें करना भी जानते थे। वो लाख झूठ बोलते रहे, लेकिन उनकी खुफिया वीडियोस उनके खिलाफ खुला सच बनकर सबके सामने थी। इन साहिब का इसरार था कि आपके पास जो सबूत हैं वो तो सिर्फ मेरी बातें ही हैं, मैंने कुछ किया तो नहीं। मतलब जब ये कुछ कर गुजरते तब ही हम इन्हें पकड़ते।
اچھا اب ایک مریضہ آپ کے پاس آتی ہے اپنے نفسیاتی مسائل لے کے, اوکے, آپ اس کو لے چلتے ہیں پلیز گیو آل یور رائٹس ٹو می, اور رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فزیکل بھی ہوں گے, کیا مطلب فزیکل بھی ہوں گے کریں گے حضور. کس کے ساتھ؟ اب لاؤ دیکھیں میرے باپ, میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے وہاں پہ آپ سے کہا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ دو بات کر رہے ہیں, اگر تو آپ نے ان چھٹے ہوئے بدماشوں اور گنڈوں کی طرح جھوٹ بولنا ہے اور اپنی حقیقت کو ڈینائی کرنا ہے تو پھر ہم آپ اسی لہجے میں آپ سے بات کریں, ورنہ آرام سے ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس کا کوئی آنسر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کوئی اپنے مسائل سے دنیا بھر سے پریشان ہو کے آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کے پاس آئے گی نا, سائیکیٹرسٹ کے پاس آئے گی, نفسیاتی ڈاکٹر ماہر کے پاس آئے گی, سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا ڈگری ہے اور آپ کیا اوکے, اور وہ اس کی ان مجبوریوں کا یا اس کی اس ذہنی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کہیں جی یو نیڈ اے گڈ کمپنی. ٹھیک ہے, اور گڈ کمپنی مینس کہ آپ اس کو چکوال بلا لیں کہ تم آج رات بھی یہاں رہو گی اور کل رات بھی رہو گی, آپ کی فون کی ریکارڈنگ سے لے کے آپ کی تمام تر ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کہتے ہیں تو آپ کو دکھا دیتے ہیں, ورنہ آپ بتائیے کہ کیا یہ ایک ڈاکٹر کو زیب دیتا اور یہ درست ہے؟ نو سونا فار واٹ, اسٹے فار واٹ, کہ اگر شی سیڈ کہ آئی ایم ان ڈسٹریس, یہ نہیں پہلی دفعہ نہیں آئی ہیں یہ بیوی میرے پاس, جی 4 دفعہ آئی ہیں آپ کے پاس. 4 دفعہ آئی ہیں جی. انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے چھوڑ دیا ہے, جی ڈیورس کیا ہے, میری بھابھی کے ساتھ میرے مسائل ہیں, میرے مسائل ہیں. یہ آپ پھر یا تو پروو ہوں گے یا ڈسپروو ہوں گے نا. یہ یوں میں بھی تو جج, I'm not being the judge. نہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, ورنہ جج ہوتا تو میں تو آپ نہیں, میرا پوائنٹ ہے پھر یا تو ڈسپروو ہوگا یا یہ پروو ہوگا کہ اس کو کیا ضرورت تھی پھر یہ کہانی گھڑنے کی. میں ضرورت بتا دیتا ہوں آپ کو. ضرورت یہ تھی کہ آپ کے متعلق شکایات کا ایک انبار ہے جو ہم جب چاہیں گے تو عدالت میں بھی پیش کریں گے اور پولیس کو بھی پیش کریں گے. ٹھیک ہے, کہ آپ آنے والے بہت سارے پیشنٹس کے ساتھ اپنی طالبات کے ساتھ اس طرح کا رویہ روار رکھ چکے ہیں جنہوں نے شکایت کی, اور ہم نے الٹیمیٹلی اس کو جج کرنے کے لیے کہ کیا آپ واقعی ایسے ہیں, آپ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, کسی کی نفسیاتی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اور آپ نے اس کو درست ثابت کیا. اچھا اوکے, آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک کیا ثابت ہو گیا ہے کہ میں نے اپنی کسی طالبات کے ساتھ یا کسی کلائنٹ پیشنٹ کے ساتھ. ہاں جی, آپ نے اپنے پیشنٹ سے جو گفتگو کی وہ ساری ریکارڈ پہ, اور وہ گفتگو آپ کے خیال میں اس میں کچھ غلط نہیں تھا؟ بالکل. دیکھیں اگر یہ سن لیں کہ اگر اف یو آر, آپ تو مجھے پتہ ہے کہ یو آر سینسیبل ہیں, یو اس طرح کے آپ اسٹرنگ پروگرام کرتے ہیں, اور میں خود جنرل ایسوسیشن کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈائریکٹر ہوں. جب آپ پہ ریڈ ہوا تھا آئی واز دا ون کہ ہو کنڈیمڈ اٹ, ون سیکنڈ, اور یہ سب فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں. اس میں اگر ایک بھی مجھے فیکچوئل میٹر بتائیں, فیکچوئل. آپ چاہتے تھے کہ آپ کر ہی لیتے اس خاتون سے تو ہی ہم آپ کو پکڑتے. میری پرابلم اگین وہی ہے, مجھے جو ٹریٹمنٹ چاہیے ڈاکٹر صاحب وہ اس کا سونی ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے نا, تو بھی ہوگی, تو سائیکولوجیکل نیڈس بھی ہوں گی. آپ کے پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دونوں ساتھ ہوں گے, ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم ایک دوسرے کو مینس فرینڈشپ میں آگے ہیں یا کسی بھی ریلیشن میں ہم آتے ہیں, اس کے بعد آپ مجھے ٹچ کرتے ہیں, میں آپ کو ٹچ کرتی ہوں, وہ غلط نہیں ہے. اس میں اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں آتا. اس میں اسلام منع ہی نہیں کرتا. اچھا, اس میں اسلام اچھا انکریج کرتا ہے. مگر اس نے واضح طور پہ آپ کو کہا کہ جب آپ نے ساری یہ گفتگو کی, ٹچ کرتے ہیں, اور آپ نے کہا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ٹچ کرے یا آپ اس کو ٹچ کریں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نے کہا جی کوئی گناہ نہیں. آپ تسلیم کریں کہ آپ نے اس بچی کو استعمال کرنے کی کوشش کی. جی بالکل, کوشش دیکھیں, اقرار بی ویری فیئر. سر کوشش آپ کر گزرتے تو ہم آپ کو پکڑتے ابھی چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ریکارڈنگ کرتے اور پھر آپ کے پاس آتے. آپ نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے سارے رائٹس دیجیے, نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وی کین ہیو اینڈ یو کین بی مائی اسسٹنٹ, اور سارے آپ سیمینارز کنڈکٹ کریں گے اور سب چیزیں کریں. آپ نے یہ بات نہیں کہی؟ نہیں, یہ دیکھیں آپ نے بات کی یا نہیں کی سر؟ میری گزارش یہ ہے, اور جب اس نے کہا کہ نہیں میرے خیال میں تو نکاح کی یہ لوازمات ہیں جو کہ پورے ہونے چاہیے, اور اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کی پردادی کو تو سگنیچر کرنے بھی نہیں آتے تھے, اس کے تو وکیل نے گواہ بن کے کہا کہ جی ٹھیک ہے قبول ہے تو قبول ہے. پولیس اسٹیشن آ کر بھی موصوف نے جعلی روپ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھا. ہم نے جب ان سے کہا کہ آپ کم از کم مذہب کو تو اپنی شرپسندی سے دور رکھیں, تو موصوف نے جواب میں ایک تاریخی جملہ کہا.
मेरा मजहब मेरी मर्जी। अच्छा, मेरा मतलब मेरी मर्जी के जो नोट कीजिएगा जी। अभी तो पार्टी शुरू हुई, देख अभी होता क्या है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अफजल हमें डराता धमकाता भी रहा, लेकिन हमारे पास मौजूद सबूत उसकी हर धमकी पर भारी थे। आप प्लीज होल्ड ऑन, रिस्पेक्ट माय प्रोफेशन। और सर, मैं आप अपने प्रोफेशन की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं, आपने नहीं है, आपने नहीं है। मेरा प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन लोगों के बाथरूम में जागना, आपका प्रोफेशन अब तो आप बाथरूम में थे, आप बाथरूम थे। नहीं, यू आर ये बेडरूम था क्या? यस, ये बेडरूम है आपका? जिसमें ये आई थी? यस। पेशेंट को बेडरूम में बुलाया हुआ, शर्म आ रही है आपको? किसको बेडरूम है वो? आपने कहा ना बेडरूम में बुलाया हुआ है, आप खुद बोल रहे हैं बेडरूम में। आपने खुद बोला बेडरूम है मेरा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा आप लोगों के, तो ये बेडरूम था आपका? आप लोगों को न्यूड करना चाह रहे हो, ये तुम्हारा जर्नलिज्म है। आपने अपने आप को खुद नंगा कर दिया कौम के सामने। कौम के सामने ये आपकी डॉक्टरी है, पेशा है आपका। यू आर मिसयूजिंग योर कैमरा। हाउ? इसलिए अभी पता चलेगा। हाउ? आप जैसे लोगों को बेनकाब करने बंद होगा कि जो डॉक्टरी के पेशे में बंद ना हुआ तो मुझे पकड़ना। अच्छा, चले ठीक है। एक माहिर नफ्सियात का नफ्सियाती उलझनों का शिकार खवातीन का शिकार करने की कोशिश करना इल्म नफ्सियात में क्या कहलाएगा, इसके लिए हमने खातून माहिर नफ्सियात महविश दाऊद का नुक्ता नज़र रिकॉर्ड किया। माहिर नफ्सियात की जिम्मेदारी क्या है? उसकी दो जिम्मेदारियां बहुत अहम हैं। एक तो ये कि वो इन तमाम इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखें, आपसे जो भी शेयर किया जा रहा है उसको अपने तक महदूद रखें। और दूसरा ये कि अपनी पर्सनल नीड्स या अपनी पर्सनल मुफाद के खातिर अगर कोई माहिर नफ्सियात एक वल्नरेबल क्लाइंट या एक सेंसिटिव क्लाइंट के साथ उसका गलत इस्तेमाल करता है या उसको किसी इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है तो वो काबिले बर्दाश्त नहीं है और इसके खिलाफ यकीनन कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारे सामने कोई एक ऐसा शख्स बैठता है जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, वल्नरेबल है और बहुत परेशान है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारा जो रोल है हम उसको फुलफ़िल करें और ना कि अपनी परेशानियों को या अपने मुफाद के लिए उसका गलत इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब का जो तरीका वारदात था और ख़ास तौर पे उन्होंने जिस तरह से उस खातून को पहले घेरने की कोशिश की, फिर उसके बाद उसका जो डिमेन्योर था उनका अपना, वो बड़ा ही अनप्रोफेशनल था। और उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरह से उसकी रिहेबिलिटेशन और फिर उसको जॉब देने की कहानियाँ डालनी शुरू कर दी। मकसद ये कि वो, मैंने जैसे पहले भी कहा था, कि उसको दाना डाल रहे हैं और घेर घार रहे हैं। तो कानूनी तौर पे एक तो खैर उनके जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं, वो डॉक्टर कैसर सज्जाद ने उस दिन भी कहा था कि अगर कोई कंप्लेन करे हमें तो हम अपना जो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के तहत भी एक्शन ले सकते हैं। और कानूनी तौर पर अब ये है कि आजकल विमेन हरासमेंट जो है ये ख़ास तौर पे मतलब ऑन जॉब और अदरवाइज़ उसके ज़ुमरे में आता है। और एक तो विमेन ओम्बड्स वुमेन जो है वो आजकल वो कशमाला तारिक हैं, उनकी जुरिस्डिक्शन में आता है। उन्होंने तो इसकी इंटरप्रिटेशन हरासमेंट की यहाँ तक कर दी है कि ख़ातून को सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना भी हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। तो अब ये तो टोटल उसको घेर रहा है, फिर उसको जॉब भी दिला रहा है, फिर उसकी बीमारी को भी इलाज कर रहा है। और कराज करने का जो तरीका वारदात है वो आपने स्क्रीन पे देख लिया है, तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑल विजिबल। तो आपका ये सवाल कि इसमें क्या कानूनी गिरफ्त हो सकती है, तो मेरे अंदाजे से तो दो तो यही हैं। एक तो ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और दूसरा जो है ये हरासमेंट के उसमें ज़ुमरे में आता है और उसमें भी बाकायदा सज़ाएँ भी हैं, प्रोसिक्यूशन भी है और वो चाहे खातून तो वो एक्शन ले सकती है। इस माहिर नफ्सियात की अपने जिनसी मफाद के लिए दीन की अपनी तशरीह पर हमने मुफ्ती एहसन साहिब से राबिता किया तो उनका ये कहना था। जो साहब ये वीडियो के अंदर बातें कर रहे हैं तो इनकी बातों से कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई मुक़द्दस रिश्ता कायम करने जा रहे हैं या अल्लाह रसूल की तालीमात के मुताबिक कोई रिश्ता या ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं, बल्कि ये तो इनकी बातों से साफ़ ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हवस की तस्कीन चाहते हैं और अपनी हवस के लिए इस तरह दूसरों को ट्रैप कर रहे हैं। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं नफ्स व शैतान के बहकावे में आकर, तो कम अज़ कम उस गलत काम को गलत समझें और उसे गलत कहें, उस पर इस्लाम का या दीन का टाइटल या लेबल ना लगाएं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर अफजल पर अपनी मरीज खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने का मुकदमा चकवाल के थाने में दर्ज कर लिया गया, लेकिन हम सब जानते हैं कि कानून और इंसाफ का इस मुल्क में हाल क्या है।
کہ پروگرام آن ایئر ہونے تک موصوف یا تو باہر آ چکے ہوں گے یا بہت جلد آ جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنسی درندے اس ملک میں یوں ہی آزاد گھومتے رہیں گے؟ انہیں روکنے کے لیے کون سا قانون حرکت میں آئے گا؟ کون سی عدالت انصاف کرے گی؟ کون سی جیل ان کا راستہ روکے گی؟ ان سوالوں کا جواب ملنا تو دور کی بات، ہمیں تو ابھی اس معاشرے میں یہ سوال اٹھتے بھی دکھائی نہیں دیتے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔